گے وقال الرسول یا ربی، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پیچھے ڈال کر منہ موڑ چکے تھے۔ جس نبی کی شفاعت کے ہم دعوے دار بن رہے ہیں، جو نبی کی شفاعت کو ہم اپنا سہارا بنا رہے ہیں، وہ نبی اس دن اپنے سہارے کو ہٹا کر کہیں گے نکالے اس کو۔ کہاں پر؟ آب کوثر، صحیح حدیث صحیح بخاری کی۔ آب کوثر ہم سب جانتے ہیں، آب کوثر کیا ہے؟ میدان محشر کی جو پیاس رہے گی، وہ پیاس کی کیفیت میں۔ اچھا پیاس سے پہلے چلیے تھوڑا سا آب کوثر پہ جانے سے پہلے قیامت کو تو لا لوں، ہم تو سیدھا میدان میں چلے گئے ورنہ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ ٹرمپٹ۔ آپ لوگ کبھی اگر ٹرین کے انجن کی آواز سناٹے میں اندھیری رات میں بہت قریب سے جب آپ کی آواز دیتا ہے وہ انجن ہارن بلو کرتا ہے، آپ کو برداشت ہو سکتا ہے؟ ٹرمپٹ کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ایسا سور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب مجھے معراج نصیب ہوئی، معراج میں کیا ہوا؟ معراج میں نے دیکھا اسرافیل پھونکنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سانس اندر کھینچ چکے ہیں اور صرف حکم کے لیے بیٹھے۔ سانس اندر کھینچنا باقی نہیں ہے، حکم کے انتظار میں جب کہا جائے گا پھونکو، پھونک، یہ جب پھونک آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل ہلا دیے جائیں گے، لوگوں کے دل ان کے کلیجے حلق تک آ جائیں گے۔ ماں جو چھاتوں کو لگا کر اولاد کو دودھ پلا رہی ہے، وہ پھینک کر اسے بھاگنے لگ جائے گی۔ انسان کتنا کمزور ہے آپ جانتے ہیں، کہیں اگر ایک معمولی بم پھٹ گیا بازار میں تو باپ بیٹا بیٹی سب کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں گے، بعد میں ہوش سنبھالنے کے بعد یاد آئے گا میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ جو سور اس کی ہولناکی ہے، مائیں چھاتوں سے جو دودھ پی رہے ہیں بچے ان کو پھینک دیں گی اور بھاگنے لگیں گی۔ اب حکم ہوگا دوسرا سور پھونکو۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سور پھونکو۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی سوائے اللہ جس کو چاہے گا۔ اللہ کس کو چاہے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ سب مار دیے جائیں گے، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب میدان محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ میدان محشر عرفات کا میدان ہوگا، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ منمانی باتیں ہیں، چونکہ حج میں ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو میدان محشر بھی کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ میدان محشر وہاں نہیں ہوگا، بلکہ پوری کی پوری زمین آپ کی، یہ پلانٹ ارتھ، یہ میدان محشر بنایا جائے گا۔ دلیل قاری عبد الرحمن جس نے شروعات کی کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین پوری ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ کون سا ہلانا؟ تھوڑا بہت نہیں، وہ جھولا دینے والا نہیں، اتنا ہلائی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر نکال کر پھینکے گی اسے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا زمین کیا ہوگا ہے، ارے ہم تجھ پر چلتے ہیں بستے ہیں۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، آج زمین اپنی اندر کی ہر انسان کی خبر کو کھول کر بیان کرے گی۔ کہ اللہ یہ جس کو لوگ بڑی عزت دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے، جو حلیے اچھے ڈال کر پھرتا تھا، جانتا ہے اللہ کیا ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، آج کا دن اللہ کہے گا میری زمین کو خبریں سنانے کا دن ہے۔ انسان کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے، خبریں روز سنتا ہے، قرآن کی وحی سے زیادہ نیوز پیپر اور نیوز چینلوں کو مانتا ہے۔ نیوز پیپر میں یہ آیا، نیوز میں یہ آیا، یہی صحیح ہے۔ اس دن زمین خبریں سنائے گی، سنا انسان۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا،
یہ اپنی منمانی سے نہیں کرے گی، اللہ اسے وحی کے ذریعے حکم کریں گے کہ اے زمین سب کو نکال کر باہر پھینک اور بیان کر ان کے اعمال نامے کو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اس کے ساتھ نکال دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ تو وہ دن ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا اجر پالے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی بے ایمانی بیہودہ پر نافرمانی کی اس کا گناہ اسے ضرور دے دیا جائے گا. اور یہ نکال کر پھینکنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ قاریہ آیت سورہ نمبر 101، القاریۃ مل قاریہ، القاریہ مل قاریہ. قاریہ کیا ہے یہ قاریہ؟ وما ادراک مل قاریہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں کہ قاریہ کیا چیز ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان ہوا میں پتنگوں کے تلے اڑنے لگ جائیں گے، وہ تباہی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کسی کا اچھے نیک عمل کا پڑلا بھاری ہوگا وہ راضی ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش و آرام کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہو کر جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پڑلا برائیوں سے بھاری ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو ہاویہ میں آ جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ ماہیہ کیا ہے، یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، خطرناک آگ ہے جو اسے لے لے گی اپنے اندر. ابھی تو یہ کب کی بات سنا رہا ہوں؟ سور پھونکا گیا ہے، میدان محشر بھی نہیں آیا ابھی، یہ تو اڑائے گئے ہیں، ابھی جمع بھی نہیں ہوئے. یہ جو زلزال آئے گا، سور پھونکتے تباہی آئے گی، یہ جب کی کیفیتیں بتا رہا ہوں. ابھی شفاعت کہاں؟ پھر اب دیکھیے، پڑھتے جائیے آخری کے سورہ قرآن مجید کے پارہ ام کے ترجموں سے پڑھیے. جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، جب چاند اندھیرا کر دیا جائے گا، جب تاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جب سورج ان کے سر کے اوپر سوار نیزے پر آ جائے گا. سائنس مانتی ہے اس کو، معلوم ہے آپ کو؟ سائنس کہتی ہے جو سورج کی روشنی ہے اس کے اندر ہائیڈروجن گیس کے جلنے سے ہے یہ. اور ہر سال سورج اپنے دائرے میں 20 میل چھوٹا ہوتے جا رہا، جل کے راکھ ہو جا رہا انہیں. ایک وہ وقت آئے گا جب مکمل سورج کی روشنی، وہ تپش ختم ہوگی. لیکن دیکھیں، آگ اگر بجھ بھی جائے کوئلے کی تو کوئلے کی گرمی، سورج جس کے کناروں کا ٹیمپریچر 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بیچ کا نہیں. یہاں 40 سے 50 ہو جائے تو لو سے مر جاتے ہیں. یہ 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ والا جو سورج ہے، یہ سورج انسانوں کے سوا بالش اوپر سر پر کھڑا کر دیا جائے گا. کیا کہا نبی نے؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کون رہیں گے اس سائے کے نیچے؟ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی خوشخبری اس حدیث میں کس کو دی گئی ہے؟ کون رہے گا؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگا دی. اللہ اکبر. وہ انسان کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بھر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کی آنکھوں میں اللہ کے یاد سے پانی آ جائے، انشاءاللہ اللہ اس پانی سے اس کے لیے پیدا کی گئی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. وہ انسان اور نوجوان کہ جب کسی زنا کرنے والی عورت نے کہا آ مجھ سے زنا کر، اور پورا موقع تھا، اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کروں. عرش کے سائے میں آگا. وہ انسان جب خیرات کرتا ہے اللہ کی خاطر، جب سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کو نہ دے. ورنہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 273 تک خیرات کی آیتیں بیان کی ہیں. اس میں اللہ نے کہا تمہاری بعض خیراتیں تم دکھا کر کرو اور بعض چھپا کر، لیکن جو اچھی نیت سے کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا. تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے جب خیرات دیں ہم. اس میں اللہ نے کہا کہ 7 ٹائپس، 7 قسم کے ایسے رہیں گے جو میرے عرش کے سائے میں رہیں گے، اور باقی کے سوا نیزے پر سورج ہوگا.
یہ ہے میدان محشر ابھی قائم ہو رہا ہے. اب جب یہ قائم ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532A 532B 532C 532A 532B 532C، جب میدان قائم کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو ظاہر ہوں گے. کس کو ظاہر ہوں گے؟ اور آواز دیں گے، میرے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے تھے آج تم لوگ اپنے اس معبود کے ساتھ چلے جانا. نبی نے فرمایا جو لوگ سورج کی کرتے تھے وہ سورج کے پاس چلے جائیں گے، جو لوگ چاند کی کرتے تھے وہ چاند کی طرف الگ ہو جائیں گے، جو الگ الگ معبودوں کی کرتے تھے وہ ادھر الگ ہو جائیں گے. اور میری امت کی منافقین کے سامنے اللہ ظاہر ہو کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے تو ہمارا رب نہیں ہے. کون کہیں گے؟ کون کہیں گے؟ یہ منافقین کون ہے؟ دو قسم کے منافقین ہیں. ایک جو کبھی دل سے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دینے کی خاطر دن میں پڑھا، دن میں آیا بولا کہ میں آپ پر ایمان لایا، رات میں گیا اور بولا ارے کیا گندے لوگ ہیں یہ، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین ایسی کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بدنام کریں اور دوسرے ان کے پاس. میں ساتھ رہ کر دیکھا ہوں بھائی، میں ساتھ رہتا تھا، کھائے ہیں پیے ہیں، استغفر اللہ کس قسم کے لوگ ہیں، تاکہ دوسرے معصوم ان سے دور ہو جائیں. یہ ہے دلی منافق جو دل سے ایمان نہیں رکھتا. ان کو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ قسم کے جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے برے حصے میں ڈالے جائیں گے. دوسرے منافقین کون ہیں؟ وہ جو دل سے اللہ پر ایمان لائے، جو دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھے، جو دل سے قرآن کو اللہ کا کلام مانے، جو دل سے آخرت پر یقین رکھے، لیکن تمام اسلام کی کیفیات ان کے اللہ اور رسول کے خلاف تھے. حکم آیا نماز پڑھو، کہا مجھے تو کوئی بخشوا لے گا. نبی کہہ رہے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کہا کہ نہیں، ہم نے تو بس کسی کا دامن پکڑا ہے، ہم چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی قیامت میں بخشا نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت جب تک شامل نہ ہو جائے. صحیح بخاری جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 470. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کا جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سمجھے، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا رحم شامل نہ ہو جائے، عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا آپ؟ کہا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بھی نہیں. میدان محشر کی بات بتا رہا ہوں. اب دیکھیے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے. دیکھیے شفاعت جب اس کیفیت میں پورے آئیں گے اور اللہ ظاہر ہوگا تو ایمان والوں کو اللہ کہے گا چلو میرے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی میدان محشر کی. اللہ کا چہرہ ہم دیکھتے رہیں گے، آگے آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے. نبی نے کہا جہنم کے اوپر ایک پل ڈال دیا جائے گا. جہنم پہ کیا ڈالا جائے گا؟ جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پلے. جو ایمان والے میرے امتی ہیں وہ میرے ساتھ بجلی کی رفتار میں اس کو پار کر دیں گے. کون کر دیں گے؟ اور جو کمزور ایمان والے ہیں اس پل کے نیچے اللہ نے لوہے کے کانٹے لگائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک جھاڑی کا مثال دے کر سمجھایا. کہا کیا تم لوگ اس جھاڑی کو جانتے ہو کانٹی دار؟ کہا ہاں. ایسے نیچے کانٹوں کی طرح لوہے کے لگے رہیں گے. یہ لوہے کے جو دانت ہیں گزرنے والے بے ایمانوں کو اوپر آ کر قطر کر اندر لے لیں گے. ابھی میدان محشر میں حساب کتاب کے میدان کے حصے میں نہیں گئے ہم. ابھی جہاں اٹھائے گئے وہاں سے پار ہو رہے ہیں، ابھی اندر ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے. کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا. ان میں کون ہے؟ اللہ بہتر جانے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آ گیا میدان محشر، پورے انبیاء آ گئے وہاں پر، انبیاء کی امت کے نیک لوگ آ گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگ آ گئے, میدان محشر قائم ہو چکا ہے, اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. مالکی, اللہ تو حساب لینے والا ہے, وہ دن قائم ہو گیا ہے, کہاں ہے ہمارے مالک, کہاں ہے میرے مالک؟ سوا نیزے پر سورج ہے, آگ کا ڈلہ نہیں میرے مالک, کوئی گرمی نہیں 50 ڈگری کی, سورج ہمارے سروں پر ہے میرے مالک, حساب لے, کیا کیفیت ہے ہماری, ہم پریشان ہیں. انسانیت آپس میں, نبی نے کہا, مشورہ کر کے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام آپ تو سب کے باپ ہیں, اپنے رب سے کہیے کہ حساب کتاب شروع کرے. کیا جنت میں ڈالے نہیں, ابھی کیا کرے, حساب کتاب. ارے جہنمی سے ہی ڈال دو بھائی, جنت سے ہی ڈال دو, یہ ختم کرو میدان محشر کی, یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہم کو. آدم کہیں گے, اے میرے بچوں, میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی زمین پر آنے کے پہلے, آج اللہ بڑے جلال میں ہے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں تھا, نہ کبھی انشاءاللہ آگے ہوگا. میں جرت نہیں کر سکتا دعا مانگنے کی تمہارے لیے. یہ جو دعا مانگنا ہے یہ کیا ہے؟ شفاعت. اے آدم سہارا دو کہ حساب کتاب شروع ہو. ایک کام کرو, نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہے تمہارے پاس. پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلے رسول نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے اے نوح علیہ السلام دعا کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت جلد نمبر 1, نوح علیہ السلام کہیں گے, میں نے میری قوم کو بد دعا دی اور ان کو ڈبو دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے, میں نے میرے غیر مسلم بیٹے کے لیے دعا مانگ لی تھی, جرت کی تھی, اس کی مغفرت کی دعا کی. میں اس گناہ سے خوف کھاتا ہوں, آج اللہ بڑے جلال میں, آج اللہ کے پاس میں دعا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نبی کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ السلام السلام, اللہ ہم پر سلامتی کر دے, ہم پر سلامتی, ہم پریشان ہیں. انبیاء پکار رہے ہیں السلام السلام. وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ انہیں بہت چاہتے تھے. پوری انسانیت اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی, اے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہو ہمارا حساب کتاب شروع کر دے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, میں نے اب یہ 3 دفعہ دنیا میں جھوٹ کہا تھا, میں اب دعا مانگنے سے ڈرتا ہوں, اللہ بڑے جلال میں, مجھے بڑا خوف ہے, آج میں دعا نہیں مانگ سکتا. وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ, کلیم اللہ ہے وہ, اللہ سے بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, سلامون, میں نے ایک معصوم کو اپنے گھونسے سے مار دیا تھا, میں اس جرم کی بنیاد پر اللہ سے کچھ نہیں کر سکتا. کہیں گے جاؤ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, نفسی نفسی, آج تو میں میرے بارے میں سوچ رہا ہوں, میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں غالباً محدث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532 A, B and C میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے گناہ کا ذکر نہیں کریں گے, مگر کہیں گے ایک کام کرو تم سب, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 553 553 والیوم نمبر 2, میں جنت کے دروازے کے انگیٹھی کو, اس کی جو رنگ آئے گی, اسے پکڑ کر گڑ گڑا کر دل سے دعا کرتا رہوں گا, وہ دعا جو اللہ مجھے اس وقت دل میں ڈالے گا. اللہ کی آواز آئے گی, اے میرے نبی, صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 236 242 دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ میں جب دعا جنت کو پکڑ کر مانگوں گا, اللہ کی آواز آئے گی, اے میرے نبی آئیے مقام محمود پر اور دعا مانگیے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا میں سکھایا گیا, اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پورا میدان محشر چٹیل ہوگا, ایسے میں اللہ ایک ٹبا ڈالے گا اور مجھ سے کہے گا آپ اوپر آ جائیے ذرا پوری انسانیت سے اور یہاں دعا مانگیے. میں اس ٹبے پر چڑھوں گا جو میرا مقام محمود ہوگا, میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ جانے میں کتنے سال سجدے میں رہوں گا.
ابھی سورج سر پر کھڑا ہے اور اللہ میرے دل میں اس وقت وحی کرے گا چند اس کے نام اور صفات، میں ان نام اور صفات سے کہوں گا اے اللہ پوری انسانیت تڑپ میں ان کا حساب شروع کر دے، ان کا حساب شروع کر دے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو ایک دعا کی گنجائش دی اور کہا کہ یہ ایک دعا تمہارے لیے مخصوص ہے، تم جو مانگو قبول کروں گا بشرطے کہ میری سنت کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اور رسول نے وہ دعا مانگ لی سوائے میرے، میں نے میری امت کے لیے میدان محشر کے لیے اٹھا رکھا، قربان ہے سے رسول۔ یہ نبی جب سجدے میں گریں گے تو اب اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، اٹھئے اے میرے نبی اٹھئے، آج مانگیے جو مانگنا ہے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ میں کہوں گا اے اللہ حساب اور کتاب شروع کر دے۔ یہ حساب اور کتاب کس کے لیے شروع کر؟ میری امت نے، انسانیت کے لیے شروع کر۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمی، شفاعت عظیم، شفاعت پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا، میں پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر آیا۔ اے اللہ یہ کوئی بھی ہو، میرے آدم باپ آدم کی اولاد ہے میرے اللہ، مجھے دیکھا نہیں جاتا، یہ بڑی تکلیف میں، ان کا حساب شروع کر دے۔ اللہ کہے گا اے نبی ٹھہریے ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہے شفاعت عظمی۔ اس کے بعد کا مرحلہ، اب جب اللہ تعالیٰ آ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا۔ کیسا؟ سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56۔ واقعہ، کیا واقعہ ہوا معلوم آپ کو؟ بولتے نا واقعہ، اسی سے سورہ واقعہ۔ واقعہ حقیقی واقعہ، کل جو ان کا انکار کرتے تھے آج اس کو حقیقت میں دیکھ لیں گے۔ اور یہ کیا جانے یہ واقعہ کیا ہوگا جب پہاڑ ریزہ بنا کر اڑائے جائیں گے، جب انسان بکھیر دیے جائیں گے اور ان کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ ایک گروہ سیدھی جانب والا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، ایک گروہ سیدھی جانب والا، اور آپ کیا جانیں سیدھی جانب والے لوگ کون ہوں گے، اور ایک گروہ بائیں جانب والا، اور آپ کیا جانیں کہ بائیں جانب والے لوگ کون ہوں گے، اور ایک وہ جو سابقون میں ہوگا یعنی سامنے ہوگا، یہ ہیں جو اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کیسے؟ یہ جو لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کہیں گے جنت میں جاؤ۔ یہ کون لوگ ہوں گے جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم، اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 216 سے لے کر 218 تک آیا ہے، اللہ میری امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر کوئی حساب کتاب کے جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اکاشا۔ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گا؟ کہا ہاں تو ان میں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اکاشا بازی مار دیا۔ کیوں جانتے ہیں کیوں کہا تم ان میں نہیں ہوگے؟ اگر انہی کو دے دیتے آپ اور میں تو برباد ہو گئے تھے۔ 70,000 قیامت تک میرے جو امتی آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جس کو چاہے گا لیتا جائے گا، ہر ایک پر یہ فضیلت کھلی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی ان میں وہ کون سا عمل ہوگا جس سے رب اتنا خوش ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کریں گے اور کبھی جادو ٹونا جھاڑ پھونک کے قریب بھی نہیں جائیں گے، تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کریں گے۔ یہ ہے انشاءاللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالے جائیں گے۔ 70,000 قیامت تک میرے جو امتی آئیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جس کو چاہے گا لیتا جائے گا، ہر ایک پر یہ فضیلت کھلی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی ان میں وہ کون سا عمل ہوگا جس سے رب اتنا خوش ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کریں گے اور کبھی جادو ٹونا جھاڑ پھونک کے قریب بھی نہیں جائیں گے، تعویذ گنڈے پلیتے نہیں کریں گے۔
یہ ہیں انشاءاللہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں ڈالے جائیں گے. اور نبی کہتے ہیں میں سرداری کر کے جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا اور دستک دوں گا. اندر سے رضوان کہیں گے جنت کے داروغہ گیٹ کیپر من کون ہے آپ؟ کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے جواب آئے گا رب نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ جب آپ دستک دیں تو سب سے پہلی بار اس جنت کو کھولوں. آج میں کھولتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے اور یہ امت کے 70,000 داخل ہوں گے. اب بچے ہوئے کون ہیں باقی کے امتیوں میں؟ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آراف اس کا نام رکھا. آراف کسے کہتے ہیں؟ بیچ کی دیوار کو کہتے ہیں. ادھر کچھ ادھر کچھ, اس کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے. آراف بندھی جائے گی. اس کی ایک جانب کیا رہے گا؟ جنت. اس کی دوسری جانب کیا ہے؟ جہنم. اب اللہ تعالیٰ جس کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں ان کو اس کے اوپر بٹھا دیں گے. اب یہ بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر. بیٹھ کر جنت میں دیکھیں گے, کہیں گے ماشاء اللہ اللہ ڈال دے مالک. ادھر دیکھیں گے جہنم میں, کہیں گے اللہ تیری پناہ ہے یہاں مت ڈال. تو جنت والے نیچے سے آواز لگائیں گے او بھائی کیا چل رہا ادھر؟ ارے بھائی سلمان خان عامر خان دکھ رہے ہیں. اور وہ سب بھی دکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھی تھے اس دنیا میں. کبھی نبی کے کہنے پر داڑھی نہیں چھوڑے, ٹخنے کے اوپر نہیں کیے, لیکن سلمان بالی ڈالا تو بالی ڈالے, چڈی پہنا تو چڈی پہنے تھے. اب کہیں گے ایک دوسرے سے کہیں گے اچھا ہوا یار, رے باپ اچھا ہوا اپن نہیں گئے برابر پہ, نہ تو وہاں رہتے تھے رے. جنت میں دیکھیں گے, دیکھ کر کہیں گے ارے اس کو تو لوگ دنیا میں بڑا ذلیل کرتے تھے, اس کے بارے میں تو برا بھلا کہتے تھے. جنتی کہیں گے آج ہم نے ہمارے رب کا فضل پا لیا, جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی, اس رب کی رضا کی خاطر زندگی گزاری, آج اس مقام پر ہیں. اور اللہ فرماتا ہے سورہ آراف میں یہ جو آراف کے اوپر بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے اور اللہ بہت جلد رحمت دے دے گا. نبی کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ اللہ کے کہنے پر شفاعت کر دوں گا. اللہ میرے امتی ہے, برابر ہے, تو تو رحمان ہے, رحیم ہے. اچھا ہے نبی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ نبی کہتا رہے ہیں ارے وہاں کیا بٹھا کر رکھا, اللہ تعالیٰ ڈالو. سمجھ رہے نا, اے اللہ تیرے بندے ہے, رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے. ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں, زنا, جوا, شراب, ماں باپ کی نافرمانی, بڑے سے بڑا گناہ کر لیں پاک پروردگار, لیکن ایک بار میرے رب تیری طرف رجوع ہو جائیں تو ہمارے بڑے سے بڑے تمام انسانیت کے گناہ کو ایک تھیلے میں ڈال دیں. تیری رحمت اور مغفرت کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. معاف کر مالک, آمین. اللہ کہے گا میری رحمت کے امیدوار ہے, معاف کیا. کم سے کم انشاءاللہ آراف پہ تو بیٹھنے والے ہونا, وہاں چوکلی جائز ہے, دیکھو ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, مگر یہاں کرے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتے, دوسری طرف رہتے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں ڈالیں گے. کیا؟ اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کے چند نام, ان کے لیے شفاعت کریے, ان کے لیے شفاعت کریے. جب تک یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ پلے صراط پار نہیں ہوا, بعض وہاں اندر ہے, بعض محشر میں سورج کے نیچے ہیں تپش میں. اب اللہ تھوڑوں کے بارے میں ڈالے گا, کہیں گے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ گزر گئے, چلو وہ لوگ جنت میں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میں ہر ایک کی نہیں بس ان کی کر سکتا ہوں جس کے لیے مجھے حق دیا گیا ہے. مجھے طے ہے کہ کتنوں کی کرنا ہے, وہ کون ہوں گے وہ صرف رب جانتا ہے. مگر کبھی غور کر کے دیکھیں, ہم لوگ ہمارے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو اس کے لیے ہم ہماری جان, مال, ماں باپ, ہر چیز ان پر سے قربان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم کر دیں گے ہماری کروڑوں نسل بلا سوچے ہمارے نبی پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارے بارے میں اتنا اچھا سوچے, ہے کہ نہیں ہے؟
وہ رب کیسا ہوگا جتنے اتنے پیارے نبی کو دیا ہے؟ وہ نبی کو دینے والا بھی تو رب ہے. وہ کتنا ہم کو چاہتا ہے. شفاعت تو بہانہ ہے اس کی رحمت کا. شفاعت تو بہانہ ہے اپنے رسول کی عظمت جتلانے کا ان امتیوں کو جو رسول کو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. میرے نبی کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا. میرے نبی تو تمہارے آخرت کے لیے, آخرت کے وقت تمہارے آر پار کے فیصلے کے بیچ میں رہیں گے انشاءاللہ. تم نبی کی کوئی سنت آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا, ہم کو سنت کی پرواہ نہیں. کون ابو حنیفہ نبی کے ساتھ؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے برابر. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعلیم دی. اگر ہم سچے حنفی ہیں, مان لیجئے میں پرسنل میرا بتا رہا ہوں, مجھے ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ ملے گا جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اب جانتے ہیں میں کیا کروں گا؟ اس فتوے کو لوں گا اور دیوار پہ پھینک کر ماروں گا. کیوں؟ کہوں گا کہ ابو حنیفہ نے کہا تھا, میرا فتویٰ قرآن حدیث سے ٹکرائے دیوار پر پھینک دینا اس کو, قرآن اور حدیث کو لے لینا. میں کٹر حنفی ہوں انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی وہی کریں گے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 243. جس کسی نے, کتنا آسان ہے دیکھو, نبی کی شفاعت ہونا ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کتنا آسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کسی نے اذان کے بعد مجھ پر اذان کے بعد والی دعا پڑھ دی, شفاعت اس کے لیے کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. کتنا آسان کر دیا. تو نے میرے بارے میں میرے لیے دعا مانگی, میں تیرا احسان رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا جمعۃ الوداع آخری خطبے خطبۃ الوداع میں؟ آج کوئی ہے جس کا میں ادھار باقی ہوں؟ وقت کا رسول کسی کا محتاج ہو سکتا سوائے رب کے؟ نعوذ باللہ, ہو ہی نہیں سکتا. تم نے یہاں میرے لیے دعا مانگی, میں میرے رب سے گڑ گڑاؤں گا کہ اے اللہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے. جس نے مانگی آج مجھے موقع دے کہ میں اس کے لیے شفاعت کی دعا کروں. ہم وہ بھی نہیں کرتے. اتنا آسان کر دیا اللہ نے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ جب میرے ذریعے جس کی شفاعت ہے وہ مکمل کر دے گا, میری امت کے شہیدوں کو اٹھائے گا. شہید اس کے راستے میں جو قتل کر دیے گئے. شہید بولے تو اپنے پاس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 169 میں کیا آیا؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گنبد ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں مرے سو ہے. آیت میں مرے بل کے نہیں آیا, آیت میں آیا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, مرے نہیں آیا. اللہ کی قسم جس نے جان بوجھ کر قرآن کا معنی پھیرا وہ بدترین ظالم سے بدتر ہے. کہا جس نے قتل ہوا, جو قتل ہوا میرے راستے میں, اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں کس طرح زندہ ہے. حدیث آئی بخاری شریف میں, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک ہرے رنگ کے پرندے میں ڈال دیتا ہے. اچھا, قتل ہونے کے لیے ایک اور بات زبردست بتاتا ہوں آپ لوگوں. امت مسلمہ میں سب سے پہلے عورت شہید ہوئی یا مرد؟ کون؟ دعوت کا کام کرتے ہوئے کی قتال؟ ماشاءاللہ. کا مطلب شہید ہونے بم پھوڑنا ضروری نہیں ہے. اس کام کو کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ کے بھی مارے گئے تو انشاءاللہ. بی بی سمیہ وہی ہے نا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں کب آئیں؟ دعوت کے کام میں کی قتال. کا مطلب اس کام سے بھی شہید ہو سکتے ہیں اگر آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ. لیکن ہر کوئی اگر شہید ہو گیا تو کام کون کرے گا بھائی؟ زیادہ دعا کام کی مانگو, یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جتنی تو نے میری حیات رکھی ہے اس حیات میں برکت دے, اور اس لیے دے کہ میری ہر سانس تیرے دین پر, تیرے نام پر, تیرے نبی کے نام پر, تیرے کلام پر قربان ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھیے آپ شفاعت کے بارے میں, کہ جب شہید اٹھے گا تو اللہ اتنی محبت میں آئے گا اس شہید سے. اچھا, وہ شہید کی روح کہاں جاتی ہے, وہ زندہ کیسے ہیں وہ بتا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح ایک ہرے پرندے میں ڈال دی جائے گی.
یہ پرندے کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے عرش کے نیچے جہاں چاہے پھر لے. عرش کتنا بڑا ہے میں بتایا ابھی. پھرتا تھک کے آ کے پرندہ بیٹھ جاتا. اللہ تعالیٰ اس پرندے سے مخاطب ہوں گے. پرندہ مطلب اس کے اندر انسان کی شہید کی روح ہے. کہیں گے کیا تو میری نعمتوں سے مطمئن ہے کہ اور کچھ دے دوں؟ پرندہ کہے گا یعنی وہ انسان شہید کہے گا اللہ اس کے بعد اور کیا مانگوں، میں بہت مطمئن ہوں. کچھ دیر گزرے گی اور رب پھر پوچھے گا. رب بڑا غیرت والا ہے یار، وہ ہمارے احسان نہیں رکھتا. تم ایک خطرہ اس کے راستے میں گراؤ، ایک لمحہ اپنے اس کے راستے میں نکالاؤ، اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں عطا کرے گا. وہ پوچھے گا مطمئن ہے کہ نہیں. دوسری بار بندہ کہے گا اللہ اس کے بعد کیا چاہوں تجھ سے اور. تیسری بار پھر پوچھے گا اللہ، تو وہ جو بندہ ہے شہید ہے کہے گا اے اللہ یہ میری جو روح ہے واپس ذرا میرے جسم میں ڈال دے تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں تیرے راستے میں جو مرتا ہے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے اگر تو اس کے علاوہ کچھ بھی اور مانگتا میں ضرور تجھے عطا کر دیتا، کیونکہ یہ میری سنت کے خلاف ہے. اس شریعت کو طے کیا گیا ہے کہ جو ایک بار مرے گا اب میدان محشر میں ہی اٹھے گا. جا تو مطمئن رہے قیامت قائم ہونے تک. ایسا جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کہے گا تو میرے لیے شہید ہوا، آج تو اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں کے لیے شفاعت کر. اور وہ جو 70 لوگ رہیں گے وہ کون رہیں گے اس کا خیال اس کے دل میں ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے اور وہ شفاعت کرتا جائے گا. پھر اس امت کے جو مومنین اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کون ہے اس امت کے سب سے بڑے؟ صحابہ. آیت کوٹ کرتے نا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. قرآن کس پر نازل ہو رہا تھا؟ نبی ایک ہی تو رہیں گا نا جس پر قرآن ہو رہا نازل، باقی جتنے رہیں گے اللہ کے دوست ہیں نا صحابہ. ان کو صحابہ اللہ کے صحابہ نہیں بولے. کس کے صحابہ ہیں لوگ؟ ہاں وہ لفظ کیوں عام ہو گیا وہ بتا دیتا ہوں. صحابہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی بعد میں قیامت تک ان کے بعد صحابہ کے بعد آ کر کہے اچھا صحابہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ بھائی 8 رکعت پڑھتے تھے کیا تراویح میں نبی کے ساتھ؟ میں تو 20 پڑھوں گا، دیکھو بڑھ کے پڑھو. کوئی بولا میں 40 پڑھوں گا، کوئی بولا میں 60 پڑھوں گا. تو 60 نہیں 6000 پڑھ لے پھر بھی صحابی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ تو تابعین میں آ، بالکل بعد میں آ. ابو داؤد کی روایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سر النبی کا لقب ہے صحابی کو، نبی کے رازدار، ان کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے اے چچا جان کیا آپ نبی کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بہت زیادہ رہا ہوں. اے چچا جان کیا میرے نبی گھڑ سواری کرتے تھے؟ کہا ہاں گھڑ سواری کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تلوار پھراتے تھے؟ کہا وہ بھی کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا اور پیا کرتے تھے؟ بولے ہاں وہ بھی کرتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے؟ کہا ہاں چلتے تھے. کیسے سوال کر رہا ہے میرے بھتیجے؟ کہا اللہ کی قسم ہے اگر میں اس وقت ہوتا چچا جان، صحابی کے بھتیجے یعنی تابعین، اگر میں اس وقت ہوتا چچا جان اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو کاندھوں پر بٹھاتا اور زمین پر چلنے پھرنے. کیسا جذبہ ہے؟ کیسا جذبہ ہے؟ ابھی جواب آ رہا صحابی کا. بعد میں آ کے بڑی باتیں مت کر. وہ نبی کی محبت کا تقاضا ہوتا سب سے پہلے ہم صحابہ کر دیتے. ہم نے میلاد نہیں کیا تو نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم کاندھے پہ نہیں پھرائے، ہم برتھڈے بھی نہیں منائے نبی کی. بعد میں آ کے بڑی باتیں مت کر. بولے ہم اپنے آپ کو کبھی بھی عاشق رسول نہیں بولے، ہم امت رسول بولے. تک میں ارے کم بخت جب تو تیری ماں کا عاشق نہیں ہو سکتا نبی کا کیسا ہو گیا رے؟ احترام کے دائرے کو مت چھوڑ. بولے ابھی سمجھ میں آیا نا؟ یہ ایسے جو لوگ رہیں گے پھر بھی گناہ کر لیں گے، شہادت جس کو ملے گی کہیں گے اچھا تیرے خاندان کا ہے وہ لے لے، اس کو بھی لے لے. سب اللہ خیال ڈالے گا، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اب جو اولیاء اللہ میں صحابہ ان کو کہا جائے گا تیرے خاندان کے چند لوگ. لیکن اب دیکھیں مزے کی چیز سب سے کہاں آئی ہے؟ صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532 اللہ کہے گا کیا میں نے آپ کی امت میں سب کی شفاعت مکمل کر دی؟
اے نبی آپ کی ہو گئی, شہداء کی ہو گئی, صالحین, اولیاء اللہ, ہر ایک کی جس کی ہونا تھا ہو گئی, ہو گئی. پوری انبیاء کی امتوں میں ان کی ہو گئی, ہو گئی. اب اللہ کہے گا, کیا کہے گا؟ قل, میں آیت کیا شروع کیا تھا سورہ زمر آیت نمبر 44, کہیے ان سے قل للہ الشفاعۃ جمیعا, مکمل شفاعت کس کی ہے؟ میں نے نبی آپ کو اختیار دیا, میں نے نبی پورے باقی کے انبیاء کو اختیار دوں گا, آپ کی امت میں دوسروں کو دوں گا, لیکن ابھی میری شفاعت نہیں ہوئی. سب نے کی لیکن رب کے بندوں کے لیے رب نے ابھی نہیں کی. اب میں شفاعت کروں گا. کس کی کروں گا؟ کس کی کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگار جو مسلمان رہے گا, جس نے کوئی نیکی نہیں کی, ایک بار بھی نیکی نہیں کی, صرف اتنا مانا کہ اللہ ایک خدا ہے اس کا, ایسا جو گنہگار مسلمان ہر امت کا رہے گا, بدترین گنہگار, اسے جب جہنم میں جلایا جا رہا ہوگا, جل رہے بھی, تو بازو سے جو غیر مسلم تھے اس وقت وہ کہیں گے مشرک. کیا ہوا؟ اللہ اللہ بولتا تھا نا رے ہمارے کو, دیکھ ساتھ ہے, ہم بھی ہیں تو بھی ہیں, کیا ہوا رے تیرا اللہ کیا کرا؟ نبی کہتے ہیں اللہ کی غیرت اور حیا اللہ کی قسم سب سے زیادہ ہے. وہ کہے گا میرے بندے کو تم نے ذلیل کیا, آج میں ان کا شفیع بن کے ان کو مٹھی ڈال کر جہنم سے نکالوں گا. ایک بار جس نے کہا لا الہ الا اللہ, میں اس کو آج اپنی مٹھی سے جہنم سے نکال لوں گا اور آب حیات میں ڈباؤں گا. نبی کہتے ہیں جب وہاں ڈبایا جائے گا کوئلے کی حالت میں رہے گا اور بالکل نکھرا ہوا پھول بن کر اٹھے گا. اللہ کہیں گے ایک سٹیمپ مارو کا پیشانی پر, پیشانی پر لکھا جائے گا عتیق الرحمان, جنت میں جائے گا. جنتی دیکھ کر کہیں گے کیا قسمت لائی یار, رحمان کی شفاعت سے اندر آیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو شفاعت ہے یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جو کیک واک بولتے ہیں نا, جب چاہے جس کو چاہے مل جائے. اگر اللہ کی قسم ہے اللہ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹولی سے ہم کو باہر کر دیا جس کے لیے شفاعت ہونے والی ہے, ان شہداء کی ٹولی سے باہر کر دیا جو اپنے خاندان میں ہی شفاعت کریں گے, ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی ٹولی سے باہر کر دیا جس کی شفاعت قبول ہونے والی ہے, تو ہم اس کوئلہ بننے تک جلتے رہیں گے جہنم کی آگ میں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آخری جہنمی کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا, میں تب تک ڈر کر یہ سوچتا رہوں گا کہ شاید وہ آخری میں رہوں گا جو جہنم میں جا رہا ہوں. اور جب اللہ جنت میں ڈالنے کے لیے جہنم سے آخری مسلمان کو نکالے گا شاید وہ عمر ہوگا. بولے ہمارا یہ ایمان کہ عمر ابن خطاب جیسے تقوی والا خلیفہ ہمارا, جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ جہاں سے جاتا ہے شیطان رخ موڑ دیتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوف کھاتا ہوں شاید وہ آخری مسلمان میں ہوں جسے جہنم سے ڈالا جائے گا. ہم اتنے بے پرواہ ہیں آخرت کے دن سے. آپ آخرت کی پرواہ چھوڑ دیے, اس دنیا میں آپ کی تکلیفوں کی پرواہ رب چھوڑ کر آپ کو محتاج دوسروں کا بنا دیا. ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر ابھی بھی اس رمضان میں یہ دعا نہیں کی ہے, ابھی بھی موقع ہے ہماری مغفرت کا. جب چاند رات آ جائے, چاند رات سے عید کی نماز پڑھ کے میدان سے نکلنے تک گڑ گڑا کے دعائیں مانگو, اے اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی عظیم ہوں, تو رحمان اور رحیم ہے, تو غفور ہے, تیری مغفرت کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں, تیری رحمت کے چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر نہیں. ہمارے اندر وہ اسلام کی ہدایت دے جو اسلام کی ہدایت تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دی تھی. سب سے اعلیٰ چیز مانگو. کیا نبی سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا صحابہ سے اعلیٰ اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ ان کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ کہہ رہا تھا نا ولی اللہ, اللہ کے دوست کہا گیا. صحابہ کیونکہ ان کو نبی کی صحبت اس دنیا میں دی گئی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی.
نبی کی صحبت والے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک نیک ولی اللہ ہے تو ان کی صحبت میں تو شریف ہو جائے گا، نبی کی جس کو صحبت مل جائے اللہ کی قسم وہ کیسے غلیظ ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے کون جا سکتا ہے؟ ہمارے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ ہم کو ویسے ایمان والا، ویسی توفیق والا بنا دے انشاءاللہ، آمین۔ اب جو آخری ہے، اس ایک حدیث کے حصے کو بیان کر کے میری آج کی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ جو جنت میں جانے والا آخری مسلمان ہے وہ کون ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ جب جہنم سے مٹھی سے نکالنے والے ہوں گے اپنی شفاعت سے، تو اس میں ایک رہے گا جو اندر سے کہے گا، کہاں تک جلایا جائے گا؟ جسم پورا، چہرہ جلنا باقی ہے، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب۔ کیوں معلوم؟ جہنم میں کون سا بھی وسیلہ نہیں دکھتا اس کو۔ کس کو پکار رہا؟ یا سمجھے؟ یا اور کس کو بھی نہیں بولا؟ کس کو بولا؟ یا ربی، یا ربی۔ دیکھ لیا دنیا میں جتنے تھے مالک، ہینڈل دے دیے، یا ربی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا بات ہے؟ کہے گا اے اللہ یہ سر سوائے تیرے نماز میں کسی اور کے آگے نہیں جھکا، میرے چہرے اور پیشانی کو بچا لے جلنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اگر میں تجھے پلٹاؤں گا تو تو دوسری چیز مانگے گا، کہے گا تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا، بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ، جہنم میں ہوں، جل رہا ہوں جب سے، چہرہ باقی ہے مالک، کیسا برداشت کروں میرے مالک؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے پلٹاؤ، پلٹ جائے گا۔ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت اللہ چاہے گا خاموش رہے گا، اچانک ایک باہر جھاڑ پہ نظر پڑے گی، سایہ دکھے گا جھاڑ کا، بولے گا یار وہاں چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ شروع کرے گا یا ربی، یا ربی، یا ربی۔ اللہ کہے گا اب کیا ہوا؟ کہے گا اے رب جھاڑ کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا تجھ پر لعنت ہے آدم کی اولاد، دنیا میں جھوٹ بولا، مجھے بھی جھوٹ بول رہا ہے، ابھی قسم کھایا کہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہے گا اے رب صرف تجھی سے تو مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اگر وہاں چھوڑوں گا تو پھر دوسری چیز مانگے گا، بولے گا نہیں آپ کے عزت کی قسم نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی اسے ذرا وہاں چھوڑ دو، بولیں گے فرشتوں کو، فرشتے جھاڑ کر چھوڑیں گے، سائے میں ٹھنڈک لے گا، بولے گا جان بچی لاکھوں پائے یار، اس طرف پلٹنا بھی نہیں ہے کیا تھا دیکھنے کے لیے، اور اللہ جانے کتنی دیر سائے میں رہے گا، اچانک نظر جنت کے دروازے کے پاس پڑے گی، اب بے چین ہوگا، کیا تو بھی ہے یارو، بولے گا یار اس سے زیادہ سکون والی جگہ دکھ رہی ہو، پھر شروع ہوگا یا ربی، یا ربی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا؟ کہے گا اللہ وہاں تک، یہاں سے یہاں تک لایا وہاں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابن آدم لعنت ہے تجھ پہ، پھر جھوٹ، دنیا میں بولا اب ہمت تیری، جہنم میں سے بولا باہر تک آیا، باہر بولا وہاں جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہیں ٹھیک ہے پہنچا، وہاں سے کچھ مانگے گا؟ تیری عزت کی قسم نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چل چھوڑ دو بھائی سے، وہاں تک چھوڑا جائے گا۔ جب جنت کے پاس جائے گا دروازے کے اندر دیکھے گا تو جنت دکھے گی، یہ جنت کے باہر یہ سکون ملا تھا وہ جنت دکھ رہی۔ جنت نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ مقام جسے نہ کوئی آنکھ دیکھی نہ کوئی دماغ سوچ